السلام علیکم۔ میرا نام محمد زہیب عارف ہے۔ میں سر عارف حسین زاہد کا بیٹا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل میٹرک کا رزلٹ آیا ہے۔ میں خود بھی میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے میں فرسٹ ایئر میں ہو گیا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ میٹرک کا رزلٹ بار بار ڈیلے ہوتا رہا۔ کبھی 14 سپتمبر، کبھی 18، کبھی فرسٹ ویک آف سپتمبر، یہ سارا کچھ چلتا رہا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کل رزلٹ آیا ہے۔ I got 1042 marks in metric out of 1100۔ آپ سب اس بات سے واقف ہوں گے کہ ہمارے جو پیپر ہوئے ہیں میٹرک کے، جو فرسٹ پارٹ تھا میٹریکولیشن کا، وہ تو انہوں نے پروموٹ کر دیا تھا، لیکن جو سیکنڈ پارٹ تھا 10th کلاس، اس کے پیپر تو ہو گئے تھے، اسی لیے اس کا رزلٹ پیپر چیک کرنے کے بعد رزلٹ اناؤنس کیا گیا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ اس کا میٹرک ہے، اس کے اندر میرے 95% اپروکسیمیٹلی آئے ہیں، 94.7 ہے، جو تقریباً 95% بن جاتے ہیں۔ یہ سب میری محنت، میرے والدین کی محنت اور میرے اساتذہ کرام جنہوں نے میری بھرپور مدد کی پیپروں کی تیاری میں، غرض ہر چیز کے اندر انہوں نے میری خوب محنت کی، مجھ پر خوب محنت کی، میری خوب مدد کی، میرے والدین نے خوب مدد کی میری۔ دراصل یہ جو ہمارے امتحانات ہوتے ہیں، یہ ہمارے پورے سالانہ نچوڑ ہوتا ہے، جو ہماری کارکردگی ہوتی ہے، جو سالانہ تو میں کہتا ہوں، لیکن جو اس سے پہلے پورا سال بھی، اور باقی جو ہم نے نرسری سے لے کر اس ایئر تک، اس پیپروں تک جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے، اس کا بھی سارا ہمارے پاس ریکارڈ آتا ہے جب بھی ہم کوئی درمیان کے اندر سالانہ پیپر دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، میٹریکولیشن کا بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے۔ یہ بورڈ کے پیپر آپ جانتے ہیں کہ ڈیلے ہوتے گئے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ وہ 3% مارکس کے ساتھ دیں گے، لیکن ایسے نہ ہوا۔ پھر پیپر چیک کرنے کے لیے ڈیٹ مقرر کر دی گئی کہ پیپر چیک ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ سب پیپر جو چیک ہوئے، جو ہمارا رزلٹ آیا، یہ سب کا ثمر میری محنت ہے، میرے اساتذہ کی محنت ہے، میرے والدین کی محنت ہے۔ انہوں نے، ظاہری بات ہے، محنت سے ہی کوئی نہ کوئی ہمیشہ اجر ملتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، محنت کرو گے تو کچھ کر پاؤ گے۔ اللہ کا بھی یہی فرمان ہے کہ جو انسان کے لیے وہی سب کچھ ہے جو جس کے لیے وہ محنت کرے۔ انسان محنت تو کرتا ہے، لیکن خوش اسلوبی سے، نیک دلی سے محنت نہیں کر پاتا۔ محنت ایسے کرتا ہے کہ دکھاوے کے لیے، والدین بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کتابیں کھول لیتے ہیں، کھولو، اگر آپ دکھاوے کے لیے بھی کرتے ہو تو کرو، لیکن جب کھولو نا ایک دفعہ کتاب، تو اس کے اندر ہم نظر تو دوڑاتے ہیں، لیکن اسے دکھاوے کے لیے ہی صحیح، لیکن پڑھو لازمی۔ کتاب کو جب آپ پڑھو گے تب وہ آپ کو یاد ہوگی۔ یہ نہیں کہ جب آپ نے دکھاوے کے لیے بھی کتاب کھولی ہے تو آپ کو نہیں یاد ہوگی، اگر آپ نے ویسے کھول لی ہے تب بھی آپ کو نہیں یاد ہوگا، ایسا بالکل نہیں۔
محنت میں عظمت ہے، یہ سب نے سنا ہی ہوگا، سب یہ بڑوں کی کہاوت ہے۔ یہ کہاوتیں جو ہوتی ہیں، یہ جو ہمارے پاس آتی ہیں، یہ کوئی جھوٹی یا کوئی تخلیقی باتیں نہیں ہوتی، یہ حقیقت ہے، سب کچھ حقیقت ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ جو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنے نمبر دیے، میں نے محنت کی، میرے اساتذہ نے خوب محنت سے مجھے پڑھایا۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، ایک دفعہ یہ ہم نے کہانیوں میں بہت دفعہ پڑھا ہے کہ ٹرائی اگین ٹل یو سکسیڈ۔ اس کا مطلب بھی زندگی کے اندر بہت اہم ہے۔ بہت دفعہ ہم اگر فار ایگزامپل خدا نخواستہ اگر میں ایسا نہ ہوتا، اگر میرے اتنے نمبر نہ آتے، ٹرائی لازمی کرتا۔ اللہ نے میری محنت کو اجر دیا ہے، مجھے ثمر دیا ہے میری محنت کا۔ میرے جو اسکول کے پرنسپل تھے، اسکول کے اساتذہ نے سب نے بڑھ چڑھ کر میرے ساتھ تعاون کیا ہے۔ سب نے میری ہر پریشانی کو، جب بھی مجھے کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تھی، کوشچن کیا جاتا تھا، میں کوشچن کرتا تھا، تو کوشچن کرنے کے بعد مجھے آنسر دے دیا جاتا تھا۔ اگر نہیں سمجھ آتی تب بھی بار بار میں پوچھتا تھا، اگر نہ پوچھتا تو آج میں اس مقام پر نہ کھڑا ہوتا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اتنے نمبر اللہ نے عطا کیے ہیں میٹریکولیشن کے اندر۔ لیکن میں اس بات سے اتفاق تو کرتا ہوں کہ اتنا اللہ کا شکر تو لازمی ادا کرنا چاہیے، جس حال میں بھی رکھ کے خوش تو رہنا پڑے گا۔ لیکن یہ جو نمبر میں نے حاصل کیے ہیں نا، یہ کچھ میری کوتاہیوں کی وجہ سے اتنے آئے ہیں۔ جو جنرل سبجیکٹ تھے میرے، اردو، مطالعہ، اسلامیات، یہ مجھے ڈاؤن کر گئے ہیں۔ سائنس سبجیکٹ الحمدللہ میرے 100% تھے، لیکن جنرل سبجیکٹ کیونکہ ہم اردو کو بھی ایزی لیتے ہیں، مطالعہ پاکستان کو بھی ایزی لیتے ہیں، اور اسلامیات جو ہے اسے بھی ہم ایزی لے لیتے ہیں۔ یہ جو ہمارا سسٹم ہے کہ ہم ایسے کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے سارا۔ ہمیں محنت ہر سبجیکٹ کو اتنی دینی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک امیر شخص کا بیٹا ہے اور اگر غریب شخص کا بیٹا ہے، تو اگر ہم امیر شخص کو دیکھیں گے، اچھی نظر سے دیکھیں گے، غریب کو بری نظر سے دیکھیں گے، تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ ہم سائنس سبجیکٹ کو تو خوب رٹا لگا لیتے ہیں، لیکن اسے جو مطالعہ، اسلامیات، اردو، اسے ہم ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کر لیں گے، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ بغیر محنت کے کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ محنت کے بغیر جو مجھ سے دعا کرتا ہے نا کہ مجھے اتنے نمبر دے دے، یا اس کا مجھے ثمر دے دے، اس کا اجر دے دے، تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور لیکن جو ہلکی سی بھی، تھوڑی سی بھی محنت لیکن خوش دلی سے، خوش اسلوبی سے، نیک دلی سے کرے، اس کے ارادے وہی ہوں جو وہ کر رہا ہے، تو اللہ اس کی اتنی محنت کا ڈبل ٹرپل کر کے اسے عطا کر دیتا ہے۔ کوتاہی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ محنت کروں گا انشاءاللہ، ایسے اپنے ریکارڈ کو قائم رکھوں گا، اپنے اساتذہ کا نام، اپنے والدین کا نام، اپنے ادارے کا نام انشاءاللہ ہمیشہ روشن رکھوں گا۔ کسی بھی استاد کو انشاءاللہ اللہ مجھے اپنی باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے کہ انشاءاللہ میں اپنے اساتذہ کرام، اپنے والدین، اداروں کا سر ہمیشہ اونچا رکھوں گا۔ کیونکہ اگر جب آپ کسی اور ادارے میں چلے جاتے ہیں، اب فار ایگزامپل اب میں اسکول چھوڑ کر ہمیں کالج میں جانا پڑا ہے، کیونکہ نیکسٹ ہائر اسٹڈیز آ گئی ہیں، وہ ہمیں آگے کرنی پڑیں گی، تو اگر وہاں ہمارے اچھے نمبر آتے ہیں نا، تو وہاں جو ان استاذہ نے پڑھایا ہے ان کے سر بھی وہ سمجھ جائے گا، لیکن جو بیس میں ہمارے استاذہ نے ہماری جو بیس بنائی ہے، اس کا بہت اثر پڑے گا ہم پر۔ تمام
جو بھی یہ رزلٹ سنیں گے یا جو بھی اس رزلٹ کو دیکھیں گے وہ لازمی یہ سوال کریں گے کہ آپ کو پڑھایا کس نے ہے کالج کے اندر اور اسکول کے اندر۔ ظاہری بات ہے جب کوئی انسان اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے تو اس کی واہ واہ لازمی ہوتی ہے۔ تنقید کا لفظ میں نہیں یوز کرتا، تنقید تو بہت ہوتی ہے ہر بات پر، لیکن اس بار جو پیپر چیکنگ بھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوئی ہے، کیسے کر کی ہے، کبھی کیا کہتے تھے، کبھی پریکٹیکل کے نمبر نہیں ایڈ کیے، کبھی کیا نہیں ایڈ کیا، کبھی کیا نہیں۔ تو لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسے اساتذہ دیے، ایسے والدین دیے جنہوں نے خوب میری مدد کی، خوب مجھے پڑھنے میں میری مدد کی، خوب میرے لیے ہر چیز جو مجھے ریکوائر تھی وہ مہیا کی۔ اور میرا ادارہ ہے جو، میرے ادارے نے میری بہت 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 اچھی تربیت کی ہے میرے ادارے نے، کیونکہ انسان اپنی جو آدھی عمر ہے، تقریباً میں کہتا ہوں کہ آدھی عمر اسکول کے اندر لے جاتا ہے۔ 10 سال تو ویسے ہی ہوتی ہے، نرسری پریپ وغیرہ ملا کر تقریباً انسان اپنے 14 یا 13 سال اسکول کے اندر لگاتا ہے۔ اب 14-13 سال منہ سے کہنا آسان ہے، اتنے ڈیز بن جاتے ہیں۔ تو میرے ادارے نے، میرے اساتذہ نے، میرے والدین نے اس قدر میری اچھی تربیت کی ہے کہ مجھے بھی یہ فخر ہوتا ہے کہ میں اپنے ایسے والدین کا بیٹا ہوں، ایسے اساتذہ کا بیٹا ہوں، ایسے اساتذہ کا شاگرد ہوں، ایسے ادارے کا ہونہار طالب علم ہوں۔ مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے ایسے کردار پر، ایسے اپنی تربیت پر۔ بٹ میرا جو کہنا تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ سب بھی محنت خوب کریں، جو چیز آپ کو آسان لگے نا، میرا ماننا یہ جو چیز آپ کو آسان لگے اس سے زیادہ پڑھیں، جو چیز آپ کو آسان لگے وہ زیادہ ٹف جو ہوتی ہے اس سے قدرتی ہمارے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو چیز ٹف ہوتی ہے نا ہم اسے تو ویسے پڑھتے ہیں، لیکن جو ایزی سبجیکٹس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اردو ہوگی، مطالعہ ہو گیا، اسلامیات ہو گئے، تو اگر اور بھی کوئی سبجیکٹ کسی کو ایزی لگتا ہے، سائنس سبجیکٹس ہو جاتے ہیں ایزی، تو جو چیز آپ کو ایزی لگے نا اسے زیادہ پڑھو، وہ آپ کو لے ڈوبے گی، کیونکہ باہر کے جو دشمن ہوتے ہیں ہم ان کا تو مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن جو اپنے اندر ہوتے ہیں ان کا مقابلہ ممکن ہے لیکن بہت مشکل ہے، بہت ٹف ہے۔ ٹھیک ہے، محنت میں عظمت ہے، جتنی محنت کرو گے اس کا ڈبل ٹرپل آپ کو پھل ملے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے انسان سے کہ انسان جس قدر بھی محنت کر لے اس کا ٹرپل سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے اجر اسے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین، میرے اساتذہ کرام، میرے اس ادارے کو جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، سدا قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ اللہ اس ادارے کو جس نے مجھے اس مقام تک، اس لیول تک پہنچایا ہے، اللہ اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ میرے تمام ارادوں کو، میرے تمام خواہشوں کو، میرے تمام ریکوائرمنٹس، ضروریات پوری فرمائے۔ مجھے ہر مقام کے اندر، ہر لمحہ، ہر پل مجھے میری مدد کرے، میرا ایک پل نہ ساتھ چھوڑے، بلکہ میں نہیں بلکہ پوری کائنات، کل کائنات کے ساتھ اللہ ایسا کرے۔ محنت جتنی کرو گے اتنا آپ کو ثمر ملے گا، یہ بات میں بار بار کر رہا ہوں۔ ہمارا پاکستان، ہمارا یہ جو ملک ہے یہ اس لیے پیچھے ہے کہ یہاں سٹڈیز بہت کم ہے، اور میرے ذہن میں ایک بات ہے، یہ جو پریکٹیکلز ہیں، پریکٹیکل ہمارے سے جتنے بھی ہائر کنٹریز ہیں، جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا ہم سے جو زیادہ ڈیولپنگ ہو رہے ہیں، ان کی وجہ یہی ہے کہ وہ پریکٹیکل کرتے ہیں۔
میرے اداروں سے بھی یہ درخواست ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے پریکٹیکل لازمی کروائیں. کیوں ہمارے ایسے ہم کیا نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک آگے بڑھے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے، ہم خود آگے بڑھیں. ہمارا ملک تب بھی آگے بڑھے گا کہ جب اس کے اندر رہنے والی اقوام، اس کے اندر رہنے والے باشندے آگے بڑھیں گے. گاڑی کا ڈھانچہ تو ویسے ہی رہے گا جتنی دیر تک اس کے پہیے نہ چلیں. جہاں رکھو گے وہ وہیں پڑا رہے گا جتنی دیر تک اس کے پہیے نہ گردش میں ہیں، جتنی دیر تک اس کے پہیے نہ چلیں. اسی لیے ہمارا ملک ایک گاڑی کی مانند ہے اور ہم اس کے پہیے ہیں. جتنی دیر تک ہم نہ چلیں ہمارا ملک نہیں آگے بڑھے گا. ہمارا ملک نہیں آگے بڑھے گا تو ہم دنیا کے نقشے سے آہستہ آہستہ معدوم ہوتے جائیں گے، ہمارا نام ختم ہوتا جائے گا. اسی لیے قائد اعظم کا بھی فرمان ہے ورک ورک اینڈ ورک. یہ ورک جو ہے یہ عام الفاظ نہیں ہیں. کام 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 ہم نے یہ تو سن لیا، کام کام کام. کیا کام؟ کیا ایسا کام کون سا کہ جو ہم کریں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ کام جو آپ کے ذمے ہیں. آپ اگر کھیتی باڑی کر رہے ہو تو اسے دل جوئی سے کرو، اپنے پوری لگن محنت ہمت سے کرو. رب فروٹفل آپ کو لازمی کرے گا. قرض جس بھی شعبے میں، دنیا کے جس بھی کونے میں آپ جیسے بھی ہو، جیسی محنت کر رہے ہو، اسے مسلسل کرو، پیار سے کرو اسے، کہ آپ کو ہر چیز اس کی جو اس کے لیے ریکوائر ہے، جو اس کے لیے ریکوائر ہوتی ہے، اس سب کو آپ اسے سمجھو، اسے کرو، اس کے ساتھ ایسے پیش آؤ. خواہ وہ کتابیں بے جان چیزیں کیوں نہ، اس سے ایسے پیش آؤ جیسے وہ آپ کے بھائی ہیں. پیار سے پیش آؤ. آپ کسی سے پیار کرو گے وہ بھی آپ سے کرے گا. رب کی ذات جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ بات بالکل درست ہے. آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہو، اللہ کتنا فروٹفل کرتا ہے. آپ کام تھوڑا کرتے ہو، اجر زیادہ دیتا ہے. آپ گناہ ایک کرتے ہو، وہ بھی اللہ فوراً نہیں لکھتا. گناہ اتنی دیر تک تقریباً 1 ڈے تک اپنے فرشتوں کو حکم نہیں دیتا کہ اس کا گناہ لکھو. شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ کوئی کریکٹ کر لے اپنی غلطی. جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اپنی غلطی کریکٹ کر لیتا ہے، تو اس سے اس گناہ کو لکھا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے، ہم ایک نیکی کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں 20 30 اتنا اجر دے دیا جاتا ہے کہ ہم نے ایک نیکی ہے. اسی لیے خدا را خوب محنت کریں، خوب محنت کریں، خوب محنت کریں. محنت ایسی کریں کہ آپ کو 24 گھنٹے تو انٹرٹین لازمی ہوا کریں. یہ نہیں کہ آپ کتابی کیڑا ہی بن جائیں. ایک کتاب کھلی ہے اور آپ اس کے اندر ہی لگیں. پڑھو، لیکن ایسے پڑھو کہ آپ کا دھیان، آپ کا پوری جسم کا ایک ایک سیل آپ کا اس کی طرف متوجہ ہو. کھیلو تو آپ کا اس طرح کھیلو کہ آپ کے جسم کا ہر چیز کھیل کے اندر متوجہ ہو. تب آپ اپنی لائف کو مینٹین کر پائیں گے، تب آپ اپنی زندگی خوشی سے گزار پائیں گے. اسی لیے میری آپ سب اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ادارے، اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کو اس مد نظر سامنے رکھتے ہوئے پڑھائی کیا کریں. تو پھر میرا تو یہ ماننا ہے کہ آپ کبھی بھی فیل نہیں ہوں گے اگر آپ اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھیں اور یہ سوچیں کہ اگر خود ہم اساتذہ ہوتے، اگر ہمارے طالب علم، ہمارے جو شاگرد ہیں، اگر ان کا رزلٹ برا آتا خدا نخواستہ تو ہم کیا کرتے؟ ٹھیک ہے، ہم بھی تو ظاہر بات غصے ہوتے، انہیں مارتے پیٹتے، کیوں آپ نے اتنے کم نمبر لیے ہیں، کیوں یہ ہوا ہے، کیوں وہ ہوا ہے. تو پھر جب ہمارے اساتذہ ہمیں ہاتھ لگاتے ہیں تو پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ کیا یہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، انہیں بندے سے غلطی ہو جاتی ہے ایسے. یہ بات غلط ہے. پہلے سوچو پھر کام کرو.
پہلے سوچو پھر بولو، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ بول رہے ہو تو اپنے الفاظ کا چناؤ درست کرو۔ چلو باقی میری باتیں تو گئی، چلو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پریکٹیکلی لازمی کام کیا کریں۔ میں اساتذہ اور اداروں سے بھی یہ التماس کرتا ہوں کہ وہ جتنے بھی ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے، پریکٹیکل بچوں کو لازمی کروائیں۔ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ بہت بچے اس وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ انہیں تھیوریٹیکلی نہیں سمجھ آتا، پریکٹیکلی وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم ایک چیز بنا لیتے ہیں تو دوسری چیز ہمیں، اگر وہی چیز دوبارہ بنا رہے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ پہلے ہم نے ایسے بنائی ہے تو دوسری بھی ویسی بنے گی، ٹھیک ہے؟ کتاب کے اندر ہو بہو لکھے ہوئے لفظ ہم کیسے یاد کر پائیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر محنت کرو، اگر فل فوکس آپ نے اسٹڈی پر کرو تو آپ نکل جاؤ گے آگے، اگر نہیں تو پھر نہیں، دونوں ہر طرف ہی نہیں ہو جائے گا۔ اگر آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہو تو چیٹنگ کا لفظ تو سب نے سنا ہے، کرتے بھی ہیں۔ چیٹنگ جو ہے اس کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس کے اندر عقل ہے نا، اگر وہ چیٹنگ کر سکتا ہے تو عقل والا پڑھ بھی سکتا ہے۔ وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نیگیٹو وے یوز کرتے ہیں یا پازیٹیو وے یوز کرتے ہیں۔ جو پازیٹیو وے یوز کرتے ہیں وہ پازیٹیوٹی کی طرف زیادہ نکل جاتے ہیں، اور جو نیگیٹو وے یوز کرتے ہیں وہ نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ نکل جاتے ہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو انسان پازیٹیو تھنکنگ والا ہوگا نا، وہ ہمیشہ آگے نکلے گا، کیونکہ پازیٹیو تھنکنگ ہمیشہ محنت والے کی ہوتی ہے۔ کاہلی چیپٹر بھی ہے 9th کے اندر اردو کا، اور ویسے بھی انسان کاہل جب ہو جاتا ہے تو اس کی انگ پیر ہر چیز اس کی سن ہو جاتی ہے، دماغ بند ہو جاتا ہے اس کا، وہ کوئی چیز 24 گھنٹے غصے میں رہتا ہے، جب بھی بات کرو آگے سے لڑ پڑے گا، جب بھی کوئی بات کرو آگے سے چبھنے لگے گا دوسروں کو۔ تو خدا را اپنے رویے کو بھی بہتر کریں، خصوصاً اساتذہ سے، خصوصاً اپنے والدین سے، اپنے بیہیویئر کو کریکٹ کریں، اتنا کریکٹ کریں کہ جب آپ سے کوئی بھی بات کرے تو وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے، خواہ وہ استاد ہو، آپ کے گھر والے ہوں، اور آپ کے خواہ دوست کے ہوں۔ تو میرا اپنے اساتذہ کے لیے یہ پیغام ہے کہ تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ مائی ٹیچرز، تھینک یو ویری مچ مائی اسکول، آئی مس یو سو مچ۔ میں اپنے اساتذہ کو بہت مس کر رہا ہوں، اور اپنے ادارے کو بھی خصوصاً دل کرتا ہے کہ واپس ادھر چلا جاؤں، لیکن یہ ممکن تو نہیں ہے۔ مل سکتا ہوں میں، لیکن واپس وہاں نہیں جا سکتا، کیونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے آگے جانا ہے۔ اسی لیے آپ سب بھی یہی ارادہ رکھیں، اپنے اساتذہ کے لیے اپنے والدین کی عزت کریں، اساتذہ کی عزت کریں، ادب سے پیش آئیں، غصہ نہ کریں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا کریں۔ اگر استاد کی بات یا والد یا والدہ کی بات آپ کو بری لگتی ہے، پرنسپل کی بات آپ کو بری لگتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ جب ٹھنڈے ہو جائیں، یہ نہیں کہ فوراً ہی آگے سے شروع ہو جائیں، جب ٹھنڈے ہو جائیں تو سکون سے بیٹھ کر سر ایسے نہیں تو ایسے، ایسے نہیں تو ایسے۔ اور اساتذہ جو ہیں پلیز وہ بھی بچوں کی باتوں کو سنا کریں، غصہ نہ ہوا کریں۔ جب اساتذہ غصے ہوتے ہیں تو بچے تب بھی بہت ڈاؤن جاتے ہیں، کویسچن کرنے کی پوٹینسی، کویسچن کرنے کا جو طاقت ہوتی ہے، بچے وہ بہت لو کر بیٹھتے ہیں، کانفیڈینس ان کا بہت لو ہو جاتا ہے کہ استاد سے سوال کیا ہے کہ سر سانس کیوں آتا ہے، کیسا کویسچن ہے یہ کہ استاد اتار لے اپنی جوتی اور ہو جائے شروع، یہ تو نہیں، غلط بات ہے۔ لیکن سمجھائے جتنا، بلکہ جتنا مرضی ایزی کویسچن ہو، اگر بچے کو نہیں پتہ تو ظاہر بات بتانا تو پڑے گا،
اسی لیے اساتذہ سے بھی میری یہ درخواست ہے، اور خصوصاً جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ٹیچر کے ساتھ کمپنسیٹ کیا کریں، اور جو ٹیچر ہیں وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، ادارہ وہ خود بخود کرتا ہے، تو میں اپنے ادارے کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے والدین کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، سلام بھیجتا ہوں کہ اللہ انہیں قیامت تک اس سرزمین پر قائم و دائم رکھیں، علم کی روشنی پھیلاتے رہیں، لوگ بچوں کو بہرہ مند کرتے رہیں، اس علم کی روشنی سے جہالت سے نکالتے رہیں۔ ہمارے نبی بھی معلم تھے، بڑا نیکی کا کام ہے پڑھانا، کسی کو تعلیم دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی لیے میرا آپ سب سے یہی پیغام ہے کہ خدا را محنت کیا کریں، جتنی ممکن ہو سکے، خواہ دکھاوے کے لیے کیا کریں، دکھاوے کے لیے ہی کتابیں کھول لیں، لیکن جب آپ کھولیں نا تو آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ لازمی ابھرنا چاہیے کہ یار کتاب تو ہم نے کھول لی ہے، چلو اسے پڑھ ہی لیں، ہے کیا اس کے اندر۔ جب آپ ایسے ہی پڑھو گے، چلو ایسے ہی پڑھ لو، تو آپ پاس ہونے کے برابر تو ہو جاؤ گے، چلو آپ کی کہیں نہ کہیں تو آپ کی ویلیو بنے گی، کہیں نہ کہیں تو لوگ آپ کو اچھا کہیں گے۔ اسی لیے آپ خوب محنت کریں۔ میں اپنے اساتذہ کو بہت مس کر رہا ہوں، اب بھی بات کر رہا ہوں تو میرا بڑا دل عجیب سا ہو رہا ہے، تو میں اپنے ادارے کو بھی بہت مس کر رہا ہوں۔ اللہ میرے ادارے کو، میرے اساتذہ کو، میرے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ وہ میرے اساتذہ کو علم پھیلانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ مسلسل انہیں، ان کے بچوں پر، ہمارے سر پر ان کا سایہ سلامت رکھے۔ یا اللہ میرے اس ادارے کو، جہاں میں پڑھا ہوں، جہاں سے، جس ادارے سے میں اب چلا گیا ہوں، اس کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بس میرا آپ سب سے یہی پیغام تھا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، اپنے قیمتی وقت میں سے میری اس ویڈیو کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو اجر دے، اللہ آپ کو آپ کی محنتوں کا ڈبل ٹرپل کر کے عطا کرے۔ جن کے رزلٹ آنے والے ہیں، میں ان کے لیے بھی خصوصی دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ ان کی بھی محنتوں کا اجر انہیں